السلام علیکم۔ آج ہم لوگ اس پہ بات کریں گے کہ کیا ہم لوگ مسلمز ہیں۔ ایوری ون آف us should ask this question to his or herself, are we Muslims؟ اچھا، یہ بتائیں کہ سائنٹسٹ کیا ہوتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف سائنٹسٹ؟ سائنٹسٹ وہ ہوتے ہیں جو ریسرچز کرتے ہیں، جو کنٹینیوس ایک موڈ آف ریڈنگ اور اسٹڈنگ میں ہوتے ہیں، نیو انوینشنز کرتے ہیں، نوول ڈسکوریز کرتے ہیں، پہلے سے کوئی ایگزسٹنگ جو چیز ہوتی ہے اس میں اس کو یا تو اسے موڈیفیکیشن لے کے آتے ہیں، یا اگر وہ چیز غلط ہے تو اس کو رونگ پروف کرتے ہیں۔ کوئی میڈیسن ہے فار ایگزامپل، تو اس پہ ریسرچ کر کے اس کو جو ری پرپزنگ کر کے اس کا جو بیسٹ یوز ہے وہ بتاتے ہیں، یا یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ اب اتنی یوزفل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ایک سائنٹسٹ کی طرح ایک جو ہوتا ہے نا مسلم، وہ ہوتا ہے، وہ کنٹینیوس موڈ آف ریڈنگ اینڈ اسٹڈنگ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے اتھینٹک بکس سے، اتھینٹک اسکالرس سے، اور اس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ اس سے اس کو بہت سی باتیں ایسی پتہ چلتی ہیں جو بینگ اے مسلم، بائی برتھ مسلم ہیں ہم لوگ، تو ہمیں وہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اس کو خود سے اسٹڈی کرتے ہیں اتھینٹک اسکالرس اور اتھینٹک احادیث کی بک سے، تو ہمیں وہ چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہوتی ہیں۔ اور سائنٹسٹ کی طرح پھر ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کلچرل میں ہمارے کلچر اور ہمارے اسلام کو بیسیکلی مکس کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ ایسے نارمز ہماری جو سوسائٹی کے اندر جو ہیں وہ اب پروان چڑھ رہے ہیں جو کہ اب اسلام کا حصہ نہیں ہیں۔ تو سائنٹسٹ جو ہیں جب ایک نیو ڈسکوری کرتا ہے نا، تو اس کو بہت زیادہ سائنٹسٹ جو ہے نا اپوز کرتے ہیں، کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی تھیری، کسی لا، کسی ہائپوتھسس کے تھرو نا ہم اس کی جو یہ ہائپوتھسس ہے نا اس کو فردر لا بننے سے بچا لیں، ٹھیک ہے، اس کو اپوز کرتے ہیں۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، اگر اس کی اسٹڈی اتھینٹک ہوتی ہے تو وہ لا پروو ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے اتھینٹک سورسز سے اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر کوئی ایسی ایگزسٹنگ ایونٹ، ایسا ایگزسٹنگ یو میں سے کہ کوئی بھی تہوار جو ایز اے اسلام کے نام پہ، کوئی ایسا کلچرل ایونٹ جو اسلام کے نام پہ ہماری سوسائٹی میں رائج ہے، تو ہمیں بینگ اے مسلم اس کو اپوز کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو اپوز نہیں کرتے اور آنکھیں بند کیے اس کو فالو کرتے ہیں، تو ہمیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور آج ایک اس دور کے گرم ریالٹی ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کی اسٹڈی کی ہے، ہم لوگ ریسرچ میں اتنے ہائی انٹینس لیول تک چلے گئے، لیکن افسوس کی بات یہ تب نہ ہوتی جب ہم لوگ اسلام کو بھی ساتھ میں اسٹڈی کرتے، اسلام کو فالو کرتے، اس کے نارمز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے میں فخر محسوس کرتے۔ یہ ہماری شکست کا بھی اور ہماری جو ہے وہ عزت کے خاک میں ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ہم نے اسلام کی جو اسٹڈی تھی اس کو اپنے پیچھے بیک میں ڈال دیا۔ اسلام کو ہم نے اپنے اس ایج کے لیے رکھ لیا کہ جب ہم لوگ بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے، جب ہم لوگ کسی چیز کے قابل نہیں رہیں گے، اور ہمیں اس بات کی شیورٹی بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ آیا اس ٹائم تک زندہ رہتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن یہ گرم ریالٹی ہے بہرحال کہ ہم لوگوں نے اسلام کو اپنی بیک پہ کر دیا، اور ہم لوگ ہر چیز کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اسلام کی اسٹڈی ساتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سے لوگ ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور عنقریب وہ ایتھیسٹ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے دماغ کی زنجیروں کو بیسیکلی توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ویسٹ کے کلچر سے امپریس ہیں، ہم ان کی ڈریسنگ سیٹ اپ سے امپریس ہیں، ہم ان کے لاز اور ریگولیشن سے امپریس ہیں، ہم ان کی ڈیموکریسک پرنسپل سے امپریس ہیں، ہم لوگ ان کے سو کال جو ڈے سیلیبریشنز ہیں، ان کے جو فیسٹیولز ہیں، جو ان کی ہیپی ایک ایونٹس ہوتے ہیں، ہم ان سے امپریس ہیں، اور بالکل ویسی چیزیں ہم لوگ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگ ماڈرن ہیں، حالانکہ ماڈرنزم کا کنسیپٹ تو اسلام نے دیا تھا، اس عورت کو رائٹس اسلام نے دیے تھے۔ موڈیسٹی میں جو آپ کی فریڈم ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، جو کورنگ میں آپ کی فریڈم ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے کلچر کو، اپنے اسلام کو اون کرتے ہیں، اسے پہ پرائڈ فیل کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم لوگ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم لوگ اپنی
دوسری ریسرچ اسٹڈیز کو کنٹینیو کرتے ہیں تو بلیو می ہم لوگ دنیا کی اس ٹاپ لیول تک جائیں گے جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جاتی ہوگی. بینگ اے نیشن، بینگ اے مسلم، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وٹ از دا پروپیگنڈا آف دا نان مسلمس اور دا اینیمی آف دا مسلمس. انہوں نے ہمارے ذہنوں کو فتح کیا، اور سب سے پہلے جو ہے نا، اگر آپ نے کسی قوم کو فتح کرنا ہے نا تو جنگیں جو ہے نا وہ آج کل کے دور میں یہ ویپن سے نہیں لڑی جاتی. اس کے لیے آپ کو لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کرنے پڑتے ہیں، اور انہوں نے وہی کیا ہے. انہوں نے ہمیں ذہنی طور پہ غلام بنا دیا ہے، اور جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ پاکستان میں انٹیلیجنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کو فالو کرنے میں ہم نے جسے کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی ڈگنیٹی کو چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ پستی کے طرف شکار ہو گئے. تو ہمیں اس بات کو پہچاننا ہے، اس جو مائنڈ کے اندر ہمارے اندر جو غلامی کی زنجیریں انہیں توڑنا ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہودی یا دوسری جو کنٹریز ہیں وہ ہم پہ غلبہ نہ پا لیں. شکریہ.